بڑے ادب کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں خطیب الاصل، خطیب دل پذیر، خطیب اہل سنت، آل نبی، اولاد علی، فخر و سادات، سید و سادات، صاحبزادہ سید پیر محمد اظہر فنی شاہ صاحب صحیح بات سے آپ تشریف لائے ہیں۔ آل نبی اولاد علی کا استقبال کرنا ہے نعروں کی گونج میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو لہرا کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ علماء اہل سنت الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ازلی ابدی دہری دینوی ولا اول لہ ولا آخر لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا غوثنا و غیاسنا و مغیثنا عیننا و عوننا و عیاننا مطلوبنا و مقصودنا و مسحوبنا ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المطاہرین والشاہدین المشاہدین الشاکرین والسلام علی اصحابہ الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجری وشمسی طالع بعد العشاء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ وعلا آلکہ یا سیدی یا نعمت اللہ جو گدائے در رسول ہے، جو گدائے در رسول ہے، جو نبی کے قدموں کی دھول ہے، اسے مان لو تم شہنشاہ وہی کائنات کا پھول ہے۔ یہ چاند جس کا ستارہ ہے وہ ردائے زہرا بطول ہے۔ یہ دین جس نے بچا لیا وہ حسین کا ہی اصول ہے۔ جس زندگی میں علی نہ ہو وہ سراب دھوکہ و بھول ہے۔ اظہر تیرا یقین یہ سب مومنوں کو قبول ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا، نبی مکرم
رسول محتشم، امام الانبیاء، حبیب کبریا، شہ ہر دو سرا، سید المرسلین، رحمت للعالمین، قائد فوج اسلام اور دامغے جوش اسلام، حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام اور اہل بیت کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ میں دل کی اتھا گہرائی سے ان تمام احباب کا، دوستوں کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس مقدس مطہر مہینہ کی اس باوقار اور تاریخی محفل شریف میں میری حاضری کا ذریعہ بھی بنے اور بغیر مبالغے کے مبارکباد کے مستحقین وہ تمام احباب ہیں جنہوں نے اس تقریب کا دام میں۔ مگر سوال ایک ابھرتا ہے علماء کی موجودگی میں، عرض کرنا چاہوں، جسارت چاہ رہا ہوں، سوال ابھرتا ہے بھئی مصطفیٰ تو آئے ہیں سب سے آخر میں، بعثت ہوئی ہے سب سے آخر میں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قیامت آتی آ جائے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی بات نبوت کی کرے گیا تو وہ رذیل ہے، ذلیل ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ آئیں تو بعثت ہوئی ہے سب سے آخر میں، مگر مصطفیٰ کا ذکر آدم نے بھی کیا، نوح نے بھی کیا، شیس نے بھی کیا، ہر نبی نے کیا، وہ کیسے ہو گیا؟ بھئی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو، مجھے، ہم سب کو عالم ارواح کا ایک چکر لگانا ہوگا۔ تیار ہیں؟ چلیں عالم ارواح کا ایک چکر لگا کے آتے ہیں۔ عالم ارواح میں 2 جلسے ہوئے ہیں، باقاعدہ 2 جلسے۔ ایک تھا جلسہ عام جس میں حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح موجود تھی، تمام روحیں۔ تو وہاں پر توحید کے بارے میں جلسہ تھا اور اللہ رب العزت نے جلسہ عام میں سوال کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا کیوں نہیں، اے پروردگار تو ہمارا معبود ہے۔ اس جلسہ عام میں آپ کی روح بھی تھی، میری روح بھی تھی، حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر آخری انسان تک تمام ارواح تھی، مگر نہ وہ منظر آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد، اس لیے کہ ہم عام انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم عالم ارواح کی بات کو بھول گئے۔ مگر ایک اور جلسہ بھی تھا، وہ تھا جلسہ خاص جس میں کوئی عام بندے کی روح نہیں تھی، صرف انبیاء اور رسول ہیں، کوئی غیر نبی نہیں، کسی غیر نبی کی روح کو جرت نہیں تھی کہ اس جلسہ خاص میں آ جائے، اور وہ عالم ارواح میں ہوا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی ترتیب کو ذہن میں رکھا جائے، انبیاء اور رسول کی ارواح موجود ہیں۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ رب نے آج اکٹھا کیوں کر لیا، یقیناً ہر نبی دوسرے سے پوچھتا ہوگا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم صفی اللہ سے پوچھا ہوگا، بابا آج اللہ نے کیوں اکٹھا فرمایا، صرف انبیاء اور رسول کو بلایا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا ہوگا، سارے موجود، کسی کو معلوم نہیں کہ کیوں بلایا، مگر اتنے میں کچھ روایات ہیں کہ ایک تخت اتارا گیا، تخت آ رہا ہے اور تمام انبیاء اور رسول ایڑیاں اٹھا کر اس تخت کو دیکھ رہے ہیں، ایڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، توجہ کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ نگاہ اس تخت کی طرف ہے، تخت نیچے آتا جا رہا ہے۔ جب یہ سامنے آیا تو دیکھا کہ اس تخت پر بیٹھا ہے ایک واللیل کی زلفوں والا، ما زاغل بصر کی آنکھوں والا، ید اللہ کے ہاتھ والا، حسن و جمال و کمال کی انتہاؤں پر فائزہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت
اشارہ انداز اپنی شان کے مطابق یہ اعلان کیا تھا کہ اے انبیاء اور رسول، یہ ہے وہ میرا محبوب نبی جس کے لیے کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے کائنات کو سجایا ہے، جس کے لیے نظام کائنات کو چلایا ہے۔ جب تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس کی اعانت کرنا، اس کی مدد کرنا۔ ہم عام انسان تھے، ہم بھول گئے، مگر نبی آئے ہیں نا تو نبی نہیں بھولتا، نبی اور رسول بھولتے نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آدم آئے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کا کیا ہے، نوح آئے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کا ہے، ہر نبی نے ذکر کیا، مگر پھر ایک سوال پھر آ گیا۔ بھئی عہد میں وعدہ تو یہ کیا تھا کہ جب تم اس کا زمانہ پاؤ تو اعانت کرنا۔ بھئی ابھی تو مصطفیٰ آئے نہیں، ذکر پہلے سے ہو رہا ہے، تو پھر بات ایک ہی سمجھ آتی ہے۔ جس دور میں آدم آئے وہ دور آدم کا، مگر زمانہ مصطفیٰ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید۔ ہر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ مرحلہ تو وہ نا کہ ہر نبی نے ذکر کیا ہے اپنے اپنے انداز میں۔ بھئی ہر صاحب ایمان نے انداز بدلے ہیں نا، کوئی نظم کی صورت میں، کوئی نثر کی صورت میں، اشعار کی صورت میں۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یہ آواز مدحت رسول میں بریلی سے اٹھی تھی۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور فارس کے صحراؤں سے بھی آواز آئی، ہما آہوا نے صحرا سر خود نہادہ برکف، با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد۔ یا رسول اللہ، جنگل کے تمام غزال، جنگل کے تمام ہرن اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں پہ لیے آپ کی آمد کے منتظر ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی تو ہوگا، آپ کا گزر ان جنگلوں سے ہوگا، آپ کو تردد نہ کرنا پڑے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ تمام غزال اور ہرن اپنے سروں کو ہاتھوں میں اٹھائے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کے اشعار بھی یاد آ گئی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ عشق کی مدارج اور مراحل میں داخل ہو کر بڑے حسین شعر کہتے ہیں۔ گر یار من بے آید جگر را کنم کباب، سر را پیالہ سازم خورا کنم شراب، تن را رباب سازم رگ ہائے تار تار، ہر تار می بگوید اے یار یار یار۔ اب ترجمہ بھی ذرا سن لیں تاکہ سرور کے آسمان پر پھر اور بلند پروازی ہو۔ عرض کرتے ہیں، گر یار من بے آید، جب میرا محبوب آ جائے، اگر میرا محبوب آ جائے، میرا محبوب آئے تو صحیح۔ گر یار من بے آید جگر را کنم کباب، تو اس کی آمد کی خوشی میں اپنے جگر کے کباب نہ تیار کر دوں۔ سر را پیالہ سازم خورا کنم شراب، مرحلہ یہ ہے کہ میرا محبوب آئے تو صحیح، اس کی آمد کی خوشی میں اپنے سر کا پیالہ تیار کروں، اپنے خون کو پورا مشروب کی صورت اس میں انڈیل دوں۔ تن را رباب سازم رگ ہائے تار تار، لوگوں تم میرا حال پوچھنا چاہتے ہو تو میری کیفیت یہ ہے کہ محبوب آئے تو صحیح، اس کی جلوہ گری ہو تو صحیح، اس کی آمد کی خوشی میں میرا سارا بدن یہ رباب ہو جائے، اور اس بدن کی تمام رگیں اس رباب کی تاریں ہو جائیں، اور پھر جس تار کو ہاتھ لگایا جائے آواز ایک ہی نکلے، او میرے یار، او میرے محبوب، او میرے پیار، آئے تو صحیح۔ مدحت مصطفیٰ میں اپنے اپنے انداز ہیں، کیفیت وکری ہے۔ اج سکھ متران دی مدھے بدھیری ہے، اج سکھ متران دی بدھیری ہے،
کیوں دلڑی اداس گھنیریے لوں لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانا کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں. یہ مختلف افراد کے انداز ہیں پیار کرنے کے، محبت کرنے کے. عزیز بیٹے نے بھی یاد نعت پڑھی، نعت شریف کی اشعار مختلف نعتیں پڑھتے رہے. کچھ کلام تو ہیں آج کے، کچھ آج سے 200-400 سال پہلے لکھے گئے تھے، وہ کلام بھی ہیں. کچھ آج سے 50 سال پہلے کے کلام جو میں نے بھی پڑھے انہوں نے. مگر آپ اس محفل میں، میں خوش گلو تو نہیں ہوں، کوئی ترنم نہیں ہے، حسن صوت نہیں ہے، مگر دل تو ہے نا. دل میرا بھی چاہا کہ نعت سناؤں. اب میں حسن صوت کے ساتھ تو نہیں، ایک نعت شریف کے 2 اشعار میں نے بھی پڑھے ہیں اور خطبہ میں پڑھے ہیں. اور جو اشعار میں نے خطبہ میں پڑھے ہیں یہ آج کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، نہ ہی یہ اشعار آج سے کوئی 100 سال پہلے لکھے گئے، نہ ہی 500 سال یا 1000 سال پہلے یہ تحریر میں آئے، بلکہ یہ نعتیہ کلام اس کا ہے جس نے مصطفیٰ کو اپنے گھر کے صحن میں چلتے پھرتے دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ نعتیہ کلام ہے حضور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ نے ذکر کیا ہے لنا شمسم وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السمائی. اے دنیا والو ایک تمہارا آفتاب ہے اور ایک ہے میرا آفتاب. لنا شمسن وللآفاق شمسن، اے دنیا والو ایک تمہارا آفتاب اور ایک ہے میرا آفتاب جو آفتاب نبوت و رسالت ہے. وشمسی خیر من شمس السمائی. دوسرے مصرے میں واو بمانا اور کے نہیں ہے، واو قسمیہ ہے. آپ قسم ارشاد فرماتی ہیں اللہ کی قسم اے دنیا والو ایک آفتاب تمہارا جو آسمان کی بلندیوں پر روشن ہوتا ہے اور ایک ہے میرا آفتاب جو آفتاب نبوت و رسالت ہے. اور اللہ کی قسم میرا آفتاب تمہارے اس آفاقی آفتاب سے کہیں زیادہ حسین ہے. فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرِ وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ. علماء کی موجودگی میں ایک حساس اور نازک بات کرنے لگا. اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی دعویٰ کرے تو پھر اس کی دلیل بھی چاہیے. بغیر دلیل کے دعویٰ باطل ہوتا ہے. اور پہلے شعر میں حضور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعویٰ کیا اور حق دعویٰ ہے، سچ دعویٰ ہے کہ دنیا والو ایک تمہارا آفتاب ایک میرا آفتاب جو آفتاب نبوت رسالت، میرا آفتاب تمہارے آفاقی آفتاب سے زیادہ بہتر ہے. یہ دعویٰ ہے اور صحیح دعویٰ. مگر کیا کریں کہ علم کلام کے قواعد اپنی جگہ پر، اصول اپنی جگہ پر، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اماں جی کوئی دعویٰ کریں اور ساتھ دلیل نہ ہو. اگلے ہی شعر میں اس کی دلیل بھی عطا فرما دی. فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرِ وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ. اے دنیا والو سنو، یہ دعویٰ جو کیا ہے سچ دعویٰ ہے. یہ بات اس لیے کہی اس لیے کہ تمہارا آفتاب جو آسمان کی بلندیوں پر چمکتا ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، روشنی بکھیرتا ہے، نصف النہار پر آتا ہے، پورے عروج اور جوبن پر ہوتا ہے. مگر پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، جو ہی شام ہوتی ہے تو یہ غروب ہو جاتا ہے. تمہارا آفتاب طلوع ہوا غروب ہوا، مگر میرا آفتاب جو آفتاب نبوت اور رسالت ہے یہ تو رات کی تاریکیوں میں بھی جگمگاتا رہتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید. مسئلہ یہ ہے کہ آپ چونکہ صاحبان ذوق ہیں، ادب کی بڑی حسین سرزمین ہے یہ ساری، اور ادب سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ جب محبوب کا ذکر کیا جائے نا اشعار میں،
اس میں استعارات ہوتے ہیں، تشبیہات ہوتی ہیں، کنائے ہوتے ہیں، اور جب بھی محبوب کا ذکر ہو تو محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر چاند کا ہوتا ہے، چاند کی ٹھنڈی چاندنی کا ہوتا ہے، کسی دریا اور دریا کی روانی کا ہوتا ہے، گلاب کا ہوتا ہے، گلاب کی مہکار کا ہوتا ہے، مگر کسی نے بھی اشعار میں اپنے محبوب کو سورج کہہ کر نہیں پکارا، آفتاب نہیں کہا، مگر اماں جی نے فرمایا ہے، اور آپ کا فرمانا حکمت سے خالی نہیں۔ اور آج کیوں نہ ذرا غواصی کر لیں، کیوں نہ ذرا غوطہ زنی کریں، معلوم تو کریں کہ اماں جی نے حضور کو آفتاب فرمایا تو کیوں فرمایا؟ آفتاب نبوت اور رسالت۔ اشعار میں بات یہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا ایک فقہ کے مسئلے کو جاننا ہوگا۔ فقہ کا ایک مسئلہ ہے، علماء بیٹھے ہیں کہ زمین کچی زمین ہے جہاں پر ہم چلتے پھرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس کچی زمین پر کہیں بول و براز ہو جائے، غلاظت آ گئی، کسی نے بول کر دیا، پیشاب کر دیا، اب فقہا یہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں زمین ناپاک ہو گئی، اس زمین پر اب تم تیمم نہیں کر سکتے، اب تم یہاں پر نماز ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ زمین ناپاک ہے۔ بھئی اسے پاک کیسے کریں؟ کیا پانی سے اس زمین کو دھو دیا جائے؟ اگر کچی زمین ہے اس کو دھویا جائے تو وہی غلاظت اور پھیل جائے گی، یہ پاک نہ ہوئی۔ فقہا کہتے ہیں کہ زمین کو اگر پاک کرنا مقصود ہے نا تو لوگوں ذرا انتظار کرو سورج کے طلوع ہونے کا۔ جب سورج طلوع ہو جائے، اس سورج کی کرنیں زمین کے سینے پر آئیں، اس سورج کو رحم آ جائے اس زمین پر، اور یہ اپنی کرنیں زمین پر پھینکے، اس زمین کی سطح خشک ہو جائے، بولو براز خشک ہو گیا، زمین خشک ہو گئی، اب فقہا سے پوچھیں جی اب کیا حکم ہے؟ وہ فرماتے ہیں بھئی اب زمین پاک ہے، اب زمین پاک ہو گئی سورج کی تمازت و حرارت سے، سورج نے اپنی کرنیں زمین پر ڈالی، زمین کو پاک کر دیا، اب یہاں پر تم تیمم کر سکتے ہو، نماز ادا کر سکتے ہو۔ بھئی یہ 9.5 کروڑ میل کی دوری پر ہے یہ سورج۔ بھئی جس طرح یہ زمین ناپاک ہوتی ہے، یہ دل بھی تو ایک زمین ہے نا، یہ دل کی سرزمین بھی ناپاک ہو جاتی ہے گناہوں کے غلاظت کے ساتھ، بد کرداری اور بے حیائی کی غلاظت اس دل کی سرزمین کو بھی ناپاک کرتی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اسے پاک کیسے کریں؟ بھئی اگر یہ ہماری دھرتی پر رحم آتا ہے اس سورج کو، وہ 9.5 کروڑ میل کی دوری سے اپنی کرنیں اس پر ڈالتا ہے، اسے پاک کر دیتا ہے، تو یہ جو گنبد خضرا کے مکی ہیں، جو آفتاب نبوت اور رسالت ہیں، جب ان کی نگاہ کرم اور نگاہ ناز آ جاتی ہے تو دل کی سرزمین بھی پاک ہو جایا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید۔ بھئی ایک پہلو تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ آفتاب اس لیے فرمایا لنا شمسم وللآفاق شمسن، یا پھر حکمت اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے جو محسوس ہوتی ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سورج کی آمد کی خبر ہو جاتی ہے۔ جب صبح صادق ہوتی ہے نا، ابھی سورج نے آنکھ دکھائی نہیں، نقاب ہٹایا نہیں، جلوہ دکھایا نہیں، ابھی سورج طلوع ہوا نہیں، مگر ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک لہر سے اٹھتی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ بھئی کچھ ہی دیر کے بعد اب سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج کی آمد سے پہلے سورج کی آنے کی خبر مل جاتی ہے، اور مصطفیٰ آفتاب نبوت رسالت ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کے چرچے تو ہو چکے تھے، ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر صاحب ایمان نے تذکرہ کیا ہے، مگر آج عشق و محبت اور پیار اور ناز کی اس محفل میں ایک اور شخص یاد آ رہا ہے جو مصطفیٰ کی آمد سے 1000 سال پہلے اس دنیا میں تھا، اور یہ شخص نہ تو کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے،
نہ کسی نبی رسول کا یہ صحابی ہے، نہ ہی کوئی مقام ولایت پر ہے، مگر کیا ہے کہ عشق کا ناگ اسے ڈس چکا تھا۔ یہ بندہ کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے 1000 سال پہلے کی بات اور تذکرہ کرنے لگا۔ ابھی مسیح علیہ السلام بھی تشریف نہیں لائے۔ یمن کا بادشاہ طبع اس کا نام ہے، حمجری خاندان سے۔ اس کے ذہن میں ایک سودا سما گیا کہ آدھی دنیا پر کیسر کی حکمرانی ہے، آدھی دنیا پر کسرا کی حکمرانی۔ یہاں پر اگر میری حکمرانی ہو جائے عرب کی سرزمین پر، اس نے اپنے وزراء کو بلایا، مشیران کو بلایا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ عرب کی سرزمین پر میرا جھنڈا لہرائے، میرا سکہ چلے، بتاؤ کہ سب سے پہلا حملہ کہاں جا کر کروں۔ اس کے وزراء، مشیران اور جرنیلوں نے نقشے بچھا لیے، سر جوڑ لیے، مشاورت شروع ہو گئی، اور بعد میں کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری حکمرانی پوری عرب دنیا پر ہو جائے تو سب سے پہلے جا کر حملہ یثرب پر کرو، یثرب کی سرزمین کو اپنی مسائی بناؤ، قلعہ فتح کرو، چھاونی بناؤ، پھر دھیرے دھیرے بڑھتے رہنا، یہ پورا عرب تیرے زیر نگین ہوگا۔ اپنے وزراء اور مشیران کی مشاورت کے بعد اس نے اپنے لشکریوں کو ساتھ لیا اور سینکڑوں میل کی مسافت طے کی، جنگل بیلوں سے گزرا، بیابانوں سے، صحراؤں سے گزرا۔ جب یثرب کے قریب پہنچا تو یثرب کے باسیوں کو معلوم ہو گیا کہ یمن کا بادشاہ طبع آ رہا ہے حملہ کے لیے۔ اس وقت یثرب شہر ایک قلعے پر مشتمل تھا۔ اس کے لوگوں نے قلعے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بادشاہ نے آتے ہی بڑی نخوت سے اس قلعے کو دیکھا اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ بھی تیر اندازی کرو، شام تک قلعہ فتح چاہیے۔ اس کے فوجیوں نے تیر اندازی کی، اپنے تیروں کے آگے آگ لگا کر شہر کو جلانے کی کوشش کی۔ شہر جل رہا ہے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، اندر سے چیخو پکار ہو رہی ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب تک یہ حملہ آور فوجی قلعے کی دیوار کے قریب نہ جاتے وہاں سے کوئی جوابی حملہ نہ ہوتا۔ صبح سے شام ہو گئی، یہ لوگ تھکے ہارے اپنے اپنے خیموں میں واپس آئے تو کچھ روایات میں ملتا ہے کہ قلعے کا چھوٹا دروازہ کھلا، 6 افراد یثرب شہر سے باہر آئے۔ ان 6 افراد نے اپنے سروں پر کھجوروں کے تھال رکھے ہوئے، کندھوں پر پانی کے مشکیزیں ہیں، چلتے ہوئے سیدھا حملہ اور فوجیوں کے خیموں میں آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے یمن کے فوجیوں بڑی دور سے آئے، یمن کے فوجیوں بڑی دور سے آئے ہو، بادشاہ نے تمہیں آرام نہ کرنے دیا، آتے ہی تمہیں تیر اندازی پر لگا دیا، یقیناً تمہیں بھوک لگی ہوگی، ہمارے شہر کی کھجوریں بڑی میٹھی ہیں، کھجوریں کھا لو، ہمارے شہر کا پانی میٹھا اور ٹھنڈا ہے، تمہیں پیاس لگی ہوگی، مشکیزوں میں پانی ہے، یہ پانی پی لو۔ طبع یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا بلاؤ نا ذرا انہیں میری طرف۔ ان 6 افراد کو بلایا گیا تو طبع نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا تم مجھے جانتے ہو اور کس ارادے سے آئے ہو جانتے ہو؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں کہ اے یمن کے بادشاہ طبع تیرا نام ہے، حمجری خاندان سے ہو، تم حملے کے لیے آئے، ہمارے شہر پر قبضہ جمانا چاہتے ہو، ہمارے سروں کو تن سے جدا کرنا چاہتے ہو، ہمارے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو، ہماری بیویوں کو تم بیوہ اور لونڈیاں بنانا چاہتے ہو، سب جانتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جب سب جانتے ہو تو کیا تمہیں لڑنا نہیں آتا؟ اتنے بزدل میدان میں اترتے کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا، ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، ہم مرنا اور مارنا بھی جانتے ہیں، ہمارے بچے تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوتے ہیں، بہادری میں ہمارا سامی کوئی نہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی تلواریں لے کر، نیزے لے کر میدان میں اترے، جب تمہاری فوجیوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو بہت سے تمہارے فوجی مریں گے،
بہت سے ہمارے فوجی مریں گے اور ہم ابھی مرنا نہیں چاہتے. یہ عجیب بات کر دی. اس نے کہا بھئی یہی تو بزدلی کہ تم موت سے ڈرتے ہو. بادشاہ موت سے نہیں ڈرتے، معاملہ عشق کا ہے، معاملہ تو پیار کا اور محبت کا ہے. اس نے کہا بھئی میدان کارزار میں پیار کہاں، محبت کہاں، مربت کہاں، مودت کہاں، عشق کہاں؟ کون سی باتیں کرتے ہو؟ دشمن سر پہ آیا ہو اور تم عشق کی بات کرو. معاملہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح. اب وہ ذکر کرتا ہے. یہ بات ذرا توجہ سے سن لیجئے گا. اس نے کہا کہ اے بادشاہ ہم نسلاً یہودی ہیں، میرا دادا یہودی عالم تھا، تورات اور زبور کا بہت بڑا عالم. اس نے تورات میں پڑھا، زبور میں اشارے جانے، علماء سے سنا، سینہ بسینہ پہنچنے والی باتیں اس تک پہنچی کہ اللہ رب العزت کو نبی آخر الزمان سے بڑی محبت ہے. اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے تو نبی آخر الزمان کے لیے. جب میرے دادا نے اس نبی آخر الزمان کے تذکرے تورات اور زبور میں پڑھے، علماء سے سنے، تو میرے دادا کو اس نبی سے عشق ہو گیا. وہ تو تذکرہ کرے اسی نبی کا، بات کرے اسی نبی کی. پھر اس نے تجسس کے ساتھ کہ بھئی وہ آخری نبی آئے گا کہاں پر، تلاش شروع کی، نشانیاں ڈھونڈنا شروع کی. تو اسے معلوم ہوا کہ وہ آخری نبی عرب کے صحراؤں میں آئے گا، جہاں کھجوروں کی بہتات ہوگی، جہاں پانی کے ٹھنڈے اور میٹھے چشمے ہوں گے. تو اے بادشاہ میرے دادا نے شام کے علاقے کو چھوڑا اور عرب کے ان جنگلوں میں، ریگزاروں میں، صحراؤں میں گھومنا شروع کر دیا. میرا دادا بستی بستی گیا، کریا کریا، نگر نگر گھوما. اس نے ہر علاقہ دیکھا، وہ تمام نشانیاں جو نبی آخر الزمان کے شہر کی نشانیاں تورات اور زبور سے اور قدیم علماء سے سنی تھی اور مخطوطات میں ملی تھی، وہ تمام نشانیاں ملی تھی تو اسی یثرب شہر میں ملی. جب معلوم ہو گیا کہ نبی آخر الزمان یہاں آئے گا تو میرے دادا نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، مال منال کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لیا. صحراؤں، بیابانوں، جنگلوں کو پار کرتے ہوئے میرے دادا نے آ کر سکونت اسی یثرب میں اختیار کی. توبہ کہتا ہے کہ اچھا بھی تیرا دادا تو واقعی عاشق تھا. اس نے کہا تو پھر کیا تیرے دادا نے اس نبی کی زیارت کر لی؟ وہ کہتا ہے نہیں، میرا دادا اس کے انتظار میں رہا، دن رات تڑپتا تھا، مچلتا تھا، مگر اس نبی آخر الزمان کی زیارت نہیں ہوئی. جب مرنے لگا تو میرے دادا نے وصیت کی میں مر جاؤں تو میری قبر اسی شہر میں بنا دینا. اس نے کہا اچھا بھی تو یقیناً پھر تیرے باپ نے اس نبی کو دیکھ لیا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا باپ بھی اس نبی کے انتظار میں تھا، اس کی محبت میں گرفتار تھا. وہ بھی بات بات پر روتا تھا. جب کبھی نبی آخر الزمان کا تذکرہ ہوتا تو وہ تلاش کر کر کے لوگوں کو بلا بلا کر اس نبی کی بات چھیڑا کرتا تھا. مگر میرے باپ کو بھی یہ نصیب نہ ہوا کہ اس نبی کی زیارت کرے. جب وہ مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میری قبر میرے باپ کی قبر کے ساتھ اسی شہر میں بنا دینا. اس نے کہا اچھا بھی دو تو گئے، اب تم تیسرے ہو تو کیا نبی آخر الزمان کی زیارت تم نے کر لی؟ اب کہتا ہے کہ بادشاہ اسی لیے تو زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ ابھی دیکھا نہیں، اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ زندہ رہیں، ورنہ لڑنے مرنے مارنے میں کوئی حرج نہیں. اس نے کہا بھئی وہ اللہ کا نبی نہ جانے کب آئے، اگر تیری زندگی نے وفا نہ کی تو اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کو وصیت کر دی کہ میں مروں تو میری قبر بھی اسی شہر میں میرے باپ اور دادا کی قبر کے ساتھ بنا دینا. اس نے کہا عجیب نسل سے ہو، عجیب بندے ہو بھئی، 3 نسلوں سے انتظار کر رہے ہو، وہ اللہ کا نبی نہ جانے کب آئے، مرتے جا رہے ہو، تہے خاک پہنچتے جا رہے ہو، نہ جانے کب آئے. اب ذرا اس عاشق کا جواب بھی سنیے گا. اس نے کہا بادشاہ اے توبہ، وہ اللہ کا نبی جب بھی آئے وہ آئے 100 سال کے بعد،
وہ آئے 500 یا 1000 سال کے بعد، آئے گا تو اسی شہر میں آئے گا، چلے گا تو اسی شہر میں چلے گا۔ جب وہ چلے گا تو اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول اور مٹی جب ہماری قبروں پر پڑے گی، ہماری روحوں کو چین اور قرار آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید۔ یہ بھی محبت بھری داستان۔ بات چلی تھی لنا شمسن وللآفاق شمسن، جو مصطفیٰ کی آمد سے پہلے تذکرے ہیں۔ اب بادشاہ نے یہ باتیں سنی نا، ایسا عاشق، اس نبی کی محبت میں اتنا گرفتار، یہ بھی، اس کا باپ بھی، اس کا دادا بھی، اور اگلی نسلیں بھی تیار۔ اب اس کے دل کی دنیا بھی پلٹ گئی۔ یہ کہتا ہے کہ اے یہودی علماء سنو، میں طبا حمجری خاندان کا شخص، یمن کا بادشاہ، تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا کوئی فوجی تمہارے اس شہر کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، مگر میری ایک درخواست ہے، اس شہر کو، جو نبی آخر الزمان کا شہر ہے، اس شہر کو مجھے ایک مرتبہ اندر سے دیکھ لینے دو، میری حسرت نہ رہے۔ اس محبوب خدا کے شہر کو دیکھ نہیں پایا۔ اب یہودی علماء نے سر جوڑے، مشورہ کے بعد اس نے کہا بادشاہ آؤ دیکھو، مگر شرط ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اسلحہ بردار نہ ہو، کوئی تلوار والا، نیزے والا، خنجر والا، تمہارے ساتھ اسلحہ بردار نہ ہو، آؤ اور شہر کو دیکھ لو۔ بادشاہ نے کہا مجھے منظور۔ ان کے ساتھ چلنے لگا تو اس کے وزیروں نے روکو، بادشاہ ذرا رک تو صحیح، ٹھہر تو صحیح، بھئی یہ جانتے ہیں کہ تو یمن کا بادشاہ ہے، اے بادشاہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قلعے میں لے جائیں اور اندر جا کر قتل کر دیں، ہم کیا کریں گے؟ آپ نہ جائیں، خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو طبا نے کہا اے میرے وزراء، کیا تم نے ان لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا نہیں؟ ان کی آنکھوں میں غور سے دیکھو تو صحیح، ان کی آنکھوں میں سوائے عشق اور محبت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ قاتل نہیں ہوتے، اور عشاق تو خود مقتول ہوا کرتے ہیں۔ مجھے جانے دو۔ یہ گیا، دروازہ کھولا گیا، اس کے وزراء، مشیران قلعے کے اندر داخل ہو گئے، علماء چلے گئے، طبا بھی باہر کھڑا ہے۔ لوگوں نے کہا اے بادشاہ، پہلے شوق تھا دیکھنے کا، جب دروازہ کھول دیا تو شہر کے اندر آتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار ٹھہرو تو صحیح، پہلے مجھے معلوم نہیں تھا یہ شہر کس کا ہے، اب میں جان گیا ہوں کہ یہ شہر ہے نبی آخر الزمان کا۔ اس میں داخل ہونے سے پہلے مجھ طبا کو اپنے جوتے تو اتار لینے دو۔ جوتوں کو باہر اتارا، سر جھکائے ہوئے جب اندر داخل ہوا تو دل کی دنیا تو پلٹ چکی تھی، اب آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، روتا ہے، تڑپتا اور مچلتا ہوا، کبھی مدینہ کی، یثرب کی اس دیوار سے لپٹتا ہے، کبھی اس دیوار سے لپٹتا ہے، کبھی کسی درخت سے لپٹ کر روتے ہوئے کہتا ہے کہ اے شہر کی در و دیوار، گواہ رہنا کہ طبا آیا تھا، میں تو رہوں یا نہ رہوں مگر تم دیکھو گے کہ نبی آخر الزمان آیا ہے، اور خدا را میری گواہی دے دینا کہ اس نبی آخر الزمان کے شہر میں طبا بھی آیا تھا۔ اسی طبا نے تاریخی حوالے سے ایک بات کرنے لگا ہوں، اسی طبا نے 2 منزلہ مکان اسی یثرب شہر میں بنوایا، ایک نیچے منزل ایک اوپر منزل، اور یہودی عالم کو بلا کر کہا کہ بھئی اس مکان میں اب تم رہو گے، ساتھ ایک خط لکھا، صحاح ستہ میں خط کی تفصیل موجود ہے، خط لکھا اور اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اللہ کے نبی کی طرف طبا کا سلام ہو، اے اللہ کے نبی میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، میں نے آپ کا جمال پایا نہیں ہے، میں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل نہیں کیا، مگر اے اللہ کے نبی میں آپ کو دیکھے بنا آپ پر ایمان لایا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لایا،
اے اللہ کے نبی گزارش ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ اپنے دامن رحمت میں اپنے گناہگار امتیوں کو جگہ دیں تو خدا را مجتبہ کو بھی یاد رکھیے گا. یہ خط ایک لکھا، لکھنے کے بعد بند کیا، مہر لگائی اور اسی یہودی عالم کو تھما دیا کہ یہ مکان بنا دیا ہے اس نبی آخر الزمان کا مکان ہے، اس میں رہو. جب وہ آئیں تو یہ خط امانت ہے اس نبی کی اور یہ خط اس تک پہنچانا. اگر تیری زندگی میں آ جائے تو تو دے دینا، تیری زندگی وفا نہ کرے تو بیٹے کو دینا، تیرا بیٹا اپنے بیٹے کو دے، حتیٰ کہ یہ امانت اس نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں پہنچنی چاہیے. اب یہی خط طبا کا 1000 سال کی مسافت طے کرتے کرتے، منازل طے کرتے 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 نسل در نسل پہنچا تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی یہودی عالم کے نسل سے ہے. اور جو سیرت کی اکثر کتابوں میں بلکہ تمام کتابوں میں لکھا ہے یہ کہ حضور جب مدینہ میں تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے. بھئی یہ تاریخی حقائق سے بات درست نہیں. مصطفیٰ ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے بلکہ ابو ایوب انصاری مصطفیٰ کے مکان میں ٹھہرا ہوا تھا. وہی مکان جو طبا نے 1000 سال پہلے بنوایا تھا. بھئی ابو ایوب انصاری تو چوکی داری کر رہے تھے، مالک تو آنے والے تھے. جب مصطفیٰ مدینہ میں آئے ہیں، قباء کے مقام پر ہیں، تو معلوم ہو گیا کہ بھی مکہ سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے ہیں، بات نبوت کی کرتے، بات رسالت کی کرتے. حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ یاد کیا جو نسل در نسل سے چلا آ رہا تھا، وہ خط نکالا، پتہ نہیں کسی کاٹ کی پیٹی میں رکھا ہوگا، سنبھال کر نکالا اور قاصد کو بلایا. ابو جعلا ادھر آؤ، یہ امانت ہے، یہ جاؤ بارگاہ مصطفی میں رسول اللہ کے پاس جانا، یہ خط چھپا لو، اس کو عبا کے اندر رکھو، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو دکھانا نہیں، اور اس وقت تک یہ خط نہ دینا جب تک کہ وہ طلب نہ کریں. اب قاصد نے وہ خط اپنی عبا کے اندر رکھا، عبا کے بند باندھ لیے اور چلا سیدھا بارگاہ مصطفی کی طرف. اور حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کتار اندر کتار بیٹھے ہیں، حضور ارشادات فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں. حضور کی نگاہ اس قاصد پر پڑی، جو ہی قاصد کو دیکھا تو آپ مسکرا کر صحابہ سے فرماتے ہیں بھئی ذرا رستہ دے دو. درمیان سے رستہ بنوایا اور اس قاصد سے کہا چلے آؤ سیدھے. اب یہ قاصد وہ جو جگہ بنی ہوئی تھی درمیان سے چلا، عبا کے بندے ہوئے، اس نے کہا کچھ نہیں، بتایا کچھ نہیں، اشارہ نہیں کیا، مصطفیٰ کے قریب آیا، خاموش ہے، ابھی بولا نہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں لاؤ نا ہماری امانت، دو نا امانت. امانت پیش کی گئی، خط پڑھا گیا، طبا کے لیے دعا فرمائی گئی، لنا شمسم وللآفاق شمسن. اے دنیا والو، ایک تمہارا آفتاب اور ایک ہے میرا آفتاب. آفتاب کیوں کہا؟ یا تو پھر آفتاب کہنے کی تیسری حکمت یہ ہے کہ بھئی آپ نے دیکھا ہوگا زمیندار بندے ہیں، آفتاب طلوع ہوا، رات سردی پڑے تو انگوریاں مرجھا جاتی ہیں. جو ہی سورج کی پہلی کرن آتی ہے نا تو مرجھائے ہوئے پودوں کے سر اٹھنا شروع ہوتے ہیں، تندرستی محسوس ہوتی ہے. اور حضور ہیں آفتاب نبوت و رسالت. آپ کی کرم نوازی کی نگاہ جس پر پڑ گئی، کرم نوازی کا نور کی جھلک جس پر آ گئی، وہ بیمار تھا تو تندرست ہو گیا. اس بات کی وضاحت کے لیے پھر ایک اور ذہن میں بات آ گئی، اور یہ ہے الخصائص الکبریٰ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ. تنگی دامن وقت پیش نظر ہے، بات کو سمیٹ رہا. قبیلہ ہے ایک بنو سعد، مکہ سے ذرا کچھ فاصلے پر. ایک صبح اس بنو سعد قبیلے میں بڑی ہلچل تھی،
کچھ خواتین بڑی تیزی سے آ رہی تھی، جا رہی تھی، سواریوں کے کچاوے باندھے جا رہے تھے. ایک کمزور سی اسی قبیلے کی خاتون آئی، کمزور سی ہے، آ کر پوچھتی ہے کہ سہیلیوں کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جا رہی ہیں مکہ کی طرف. وہاں پر جو سرداروں کے ہاں بچے پیدا ہوئے ہیں ان بچوں کو گود لیں گی، ہمارا گزر بسر اچھا ہوگا. اس کمزور سی خاتون نے، بیمار تھی، اس نے کہا بھئی انتظار کرو تو ساتھ مجھے لے چلو، کوئی ایک بچہ میں بھی گود اٹھا لوں گا. اس نے کہا نہ بھی نہ، تجھے کیسے لے چلے، کیونکہ تو بھی کمزور اور تیری سواری بھی کمزور، ہم تیرے ساتھ تجھے ساتھ لے کر چلے، ہماری تو رفتار کم ہوگی. اب یہ خواتین بڑی تیزی کے ساتھ بیٹھی اور سواریوں پر چلی گئی مکہ کی طرف. یہ جو پیچھے رہ گئی تھی، یہ جو بیمار تھی، یہ جو کمزور اور لاغر تھی، جس کی سواری بھی کمزور، جو ذرا چلتی تھی سواری تو اس کی ٹانگیں ٹکراتی تھی، تاریخ اس خاتون کو جانتی ہے تو حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتی ہے. حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث کو بلایا، کہا کہ بھئی میں بھی چاہتی ہوں کہ چلو مکہ میں کوشش کر لیتے ہیں. اب دونوں میاں بیوی بنو سعد سے چلے، ظاہر ہے اپنی سواری پر دراز گوش چلے، اور دھیرے دھیرے جب یہ حلیمہ سعدیہ اور حارث مکہ میں داخل ہو رہے تھے نا، تو مکہ میں پہلے پہنچنے والی خواتین، دوسری دائیوں نے خواتین، انہوں نے بچے گود میں اٹھائے ہوئے اور باہر آ رہی. آتے ہی حلیمہ کو دیکھا اور مسکرا کر کہتی ہیں کہ حلیمہ یہ دیکھو، فلاں سردار کا بیٹا میری گود میں، فلاں تاجر کا بیٹا اس کے پاس، فلاں امیر کا بیٹا اس کے پاس، فلاں شیخ کا بیٹا اس کے پاس، تمام امراء کے بچے گنوا دیے، اور نظروں ہی نظروں میں مسکرائیں بھی. حلیمہ خاموش ہے اور ساتھ ہی وہ طنزیہ انداز میں کہتی ہے حلیمہ تو پریشان نہ ہونا، اب یہ نہ سوچ لینا کہ ہم نے مکہ میں تمام سرداروں کے بچے ہم نے لے لیے، ایک بچہ تیرے لیے چھوڑ آئی ہے، جاؤ اس بچے کو گود لو. اور ساتھ ہی طنزے انداز میں کہتی ہے کیا ہوا، وہ یتیم ہے تو کیا ہوا، چلو تمہیں کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا. اللہ کی قسم، واللہ خدا کی قسم، وہ خواتین نہیں جانتی تھیں کہ اب ذکر کس کا ہو رہا ہے، کیونکہ جس گود میں اس در یتیم نے آنا تھا اسے کچھ نہ کچھ نہیں، کائنات کا سب کچھ مل جانا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہاں مختصر سے بات کرتا ہوں. حلیمہ گردن جھکائے مکہ میں داخل ہوئی، حضور کے دادا جان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے فرمایا گھر میں بیٹی سے مل لو. گھر پہنچی تو سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں آئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کمرے میں بیٹا ہے. حلیمہ سعدیہ، کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، لکھنے والے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ وہ ہیں جنہیں زندگی میں 100 مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، نیند میں نہیں، خواب میں نہیں، بلکہ آپ کو جیتی جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی اور 100 مرتبہ سے زائد مرتبہ ہوئی. وہ جلال الدین سیوطی انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حلیمہ کا قول ہے، حلیمہ کہتی ہیں کہ لوگوں جب میں صحن سے کمرے کی طرف گئی، کمرہ کھولا تو سب سے پہلے تو ایک مہکار نے میرا استقبال کیا، اور میں نے زندگی میں ایسی بہترین مہکار کبھی سونگھی نہیں. جب میں نے دروازہ کھولا نا تو حضور جو چھوٹی شیر خوارگی کی عمر میں ہیں، بستر پر پڑے ہیں اور مسکرا کر حلیمہ کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں. یہاں پر الخصائص الکبریٰ خاموش ہے، مگر میرا ذوق بولتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ اس وقت حضور شیر خوارگی کی عمر میں تھے، بستر پر ہیں، مسکرا کر حلیمہ کو دیکھ رہے تھے اور نظر ہی نظر میں فرما رہے تھے حلیمہ آ گئی ہو نا، حلیمہ آ گئی نا. اور وہ جو خواتین کہتی تھی نا کہ ایک تمہارے لیے چھوڑ آئی، بات یہ تھی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کو پسند نہیں کیا، بات یہ تھی کہ مصطفیٰ نے دراصل حلیمہ کو ہی پسند کیا تھا. حلیمہ آئے، حلیمہ کہتی ہے کہ میں آگے بڑھی، اتنا حسین چہرہ، میں نے حضور کو اٹھایا، سینے سے لگایا،
ذکر کرتی ہیں کہ لوگوں جو ہی میں نے اٹھا کر سینے سے لگایا، اللہ کی قسم مجھے سینے کی ساری بیماریاں ختم ہوتی محسوس ہوئی. میرے سینے میں جیسے دودھ چھلک کر آ گیا. میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ تو بڑی برکت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے. میں نے خود کو تندرست محسوس کیا. میں نے سینے سے لگایا. اماں جی سے اجازت لی کہ اماں جی اجازت دے دے میں لے جاؤں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. جب باہر آئیں تو خیال آیا کہ بھی لوگ دور دراز سے آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو میں بھی اب آئی ہوں تو چلو ایسا کرتی ہوں کہ اس بچے کو لے کر صحن حرم میں جاتی ہوں، طواف کرتی ہوں، اسے بھی برکت مل جائے گی. اب اس نیت سے حلیمہ سعدیہ نے حضور کو اٹھایا، صحن حرم میں آئی. کچھ بت بیت اللہ کے اندر تھے اور کچھ صحن حرم میں. حلیمہ کا قول ہے کہ میں حضور کو لے کر جس بت کے قریب سے گزرتی وہ اوندھے منہ گر جاتا. پہلے کے پاس سے گزری پہلا گرا، دوسرے کے پاس سے گزری دوسرا گرا. لوگ بھاگ کر آئے کہ ہمارے خداؤں کو گرا رہی ہے، مگر میرا اور بتوں کا فاصلہ بڑا تھا. جب طواف پورا ہونے کے بعد حلیمہ کے ذہن میں ایک اور بات آئی. حلیمہ کہتی ہیں خیال آیا کہ یہاں پر حجر اسود ہے، وہ کالا پتھر جو بیت اللہ کے ایک کونے میں ہے. لوگ اسے چومنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور میں ایسا کرتی ہوں کہ لوگ جو برکت کے حصول کے لیے اسے چومتے ہیں، میں بچے کو لے کے اس کے ہونٹ حجر اسود کے قریب لگا دوں گا. حجر اسود اس کے ہونٹوں کے ساتھ حجر اسود لگے گا نا، یہ ہونٹ لگا لے گا، چوم لے گا، اس بچے کو برکتیں مل جائیں گی. اب حلیمہ قول حلیمہ کا ہے. کتاب میں نے بتا دی الخصائص الکبریٰ، لکھنے والا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ حلیمہ کا قول ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو اٹھایا، گود میں اٹھایا، چلتے ہوئے حجر اسود کے قریب آئی. اے لوگوں میں نے دیکھا کہ ابھی مصطفیٰ کے لبوں کا اور حجر اسود کا فاصلہ موجود. حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، نگاہوں سے دیکھا کہ ابھی فاصلہ موجود، کہ حجر اسود اپنے مقام سے نکل کر مصطفیٰ کے لبوں کو چومتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید. جب حلیمہ نے یہ منظر دیکھا کہ بھئی لوگ تو چومے حجر اسود کو اور حجر اسود چومے اس کے لبوں کو، اس کا مطلب ہے کہ حلیمہ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ تیری گود میں یہ آ گیا. سینے سے لگایا، بڑی تیزی کے ساتھ اپنے شوہر کی طرف چلی اور ساتھ گردنیں گھما کر دیکھ رہی ہے کسی نے یہ منظر دیکھا تو نہیں. اور حضور کو سینے سے لگائے ہوئے حارث کے قریب آئی. حارث سے اس نے کہا حارث اٹھو جلدی سے، یہاں سے چلو، تمہیں راستے میں بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا منظر دیکھے ہیں. ایک مرتبہ یہاں سے نکلو. حلیمہ کا قول ہے کہ جب میں سواری پر بیٹھی تو وہی سواری جو بڑی دبلی پتلی اور کمزور تھی، جو ہی مصطفیٰ کو لے کر سواری پر بیٹھی تو لوگوں مجھے سواری فربا محسوس ہونے لگی. حضور اوپر ہے. اب ایک حصے میں حلیمہ بھی ہے اور اس کا شوہر حارث بھی ہے. حلیمہ نے حضور کو سینے سے لگایا ہے، دوسرے ہاتھ سے کچاوا تھاما ہے. اسی سواری نے پہلے رفتار تیز کی، اور تیز کرنے سے قبل پہلے تو تھا نا اس کو لگام میں موڑی جاتی تھی دائیں اور بائیں. جو ہی مصطفیٰ کو لے کر حلیمہ بیٹھی نا تو اس سواری نے پہلے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا. بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے بعد اس نے 3 مرتبہ سر کو جھکایا، اور اس کے بعد بنا مہار کسی کے موڑے، لگام موڑے، اس سواری نے اپنا رخ بنو سعد قبیلے کی طرف کر لیا. یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ سواری اب منزلیں پہچاننے لگی. حلیمہ بھی خاموش ہے، حارث بھی خاموش. سواری نے رفتار پکڑنا شروع کر دی، دل کی چال چلی. حلیمہ نے مصطفیٰ کو اور قریب کیا. سواری نے رفتار بڑھائی، حلیمہ نے کچاوے کو مضبوطی سے تھاما. سواری نے رفتار اور تیز کی، حتیٰ کہ یہاں تک یہ رفتار اتنی تیز ہوئی گویا کہ جیسے
ہوا کے دوش اڑی جا رہی ہو. حلیمہ بھی خاموش ہے, حارث بھی خاموش. اتنے میں دیکھا کہ وہ خواتین, وہ بنو سعد کی خواتین جو سرداروں کے بچے گود میں اٹھائے جا رہی تھے, انہیں دیکھا وہ سامنے ہے. اب یہ سواری بڑی رفتار کے ساتھ, وہ حلیمہ سعدیہ کی سواری بڑی یار غلطی ہو گئی, بڑی معذرت. بھئی میں کہہ بیٹھا کہ حلیمہ کی سواری, بھئی حلیمہ کی سواری تو اس وقت تھی جب یہ بنو سعد سے چلی تھی. اب یہ سواری حلیمہ کی سواری نہیں, اب تو یہ حبیب کبریا کی سواری ہے. اب لوگ, وہ خواتین جا رہی تھی, یہ سواری بڑی رفتار کے ساتھ ان کے قریب سے گزری. وہ خواتین حیران ہیں, انہوں نے پیچھے سے پہچانا, کپڑے پہچانے, لباس پہچانا, اور پیچھے سے آواز دی. یہ حلیمہ محسوس ہوتی ہے, آواز دے کر کہتی ہیں, او حلیمہ, او حلیمہ, مکہ میں جا کر سواری بدل لی. اب تو حلیمہ کے ناز بھی آسمان پر ہیں. اس نے بھی گردن گھما کر مسکرا کر پیچھے دیکھا. پیچھے دیکھ کر کہتی ہے, او میری سہیلیوں, او بنو سعد کی خواتین, مکہ میں جا کر میں نے سواری نہیں بدلی, اس کا سوار بدلا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. مجھے جو حکم ہوا تھا اس کے مطابق چلا ہوں. دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے کہ آپ کی, میری, ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ورنہ بات یہ ہے کہ اس کی تشریحات میں سے بالکل ابتدائی 2 مراحل ابھی آپ کو پیش کیے ہیں. ابھی تو سورج کے حوالے سے پوری کی پوری ٹریل پیچھے پڑی ہے. وہ بشرط صحت و زندگی اللہ رب العزت آپ کی, میری, ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام, شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ جس کی ماں فاطمہ, جس کا بابا علی, جس کا بھائی حسن, جس کا نانا نبی, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت السلام اے سبز گنبد
گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین یا الہی از پائے زلف رسول یہ سلام آجزانہ ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلی علیہ یا الہ العالمین آج کی اس محفل شیب میں پڑھی گی آیات کا ثواب نعت خوانی کا ثواب بیان کی گی روایات کا ثواب سید المرسلین رحمت للعالمین حضور علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اور رسول اہل بیت عظام صحابہ اکرام صحابیات تابعین تبع تابعین تمام سلاسل اولیاء کے اولین و آخرین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ہم سب کے ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں اعزاء و اقربا جو دنیا سے رحلت کر گئے ان کی ارواح تک اس کا ثواب پہنچاتے ہیں اے اللہ قبول و منظور فرما یا الہ العالمین ہم تیرے یہ گناہگار بندے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائے ہوئے گردنوں کو جھکائے حاضر ہیں اے اللہ ہم پر رحم فرما دے یا اللہ وہ میرے عزیز دوست بھائی بیٹے جنہوں نے اس تقریب کا انتظام و انصرام کیا جو اس تقریب میں پہنچے جو اس تقریب میں نہ پہنچ پائے یا اللہ سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھنا اے پیارے اللہ ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے ہمارے قرضوں کو ادا میں بدل دے بے چینیوں کو قرار میں بدل دے اضطراب کو طمانینت میں بدل دے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اے اللہ ہماری ماؤں پر کرم فرما ہمارے باپوں پر رحم فرما ہمارے عزیز رشتہ دار بہن بھائیوں پر فضل فرما اے پیارے اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما ہمارے بیٹوں کے نصیب اچھے فرما یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین یا کوئی ایک حیات ہے ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما جن کے والدین اعزاء و اقربا رحلت کر گئے ان کے مقام اور درجات میں بلندی عطا فرما اے اللہ تو علیم و خبیر ہے تو جانتا ہے دلوں کے بھید جانتا ہے ذہنوں کے اندر پیدا ہونے والے ارتعاش کو جانتا ہے اے پیارے اللہ تیرے یہ بندے رات کے اس پہر اپنے گھروں کے بستر چھوڑ کر تیرا ذکر اور تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے اور کرنے کے لیے آئے ہیں یا اللہ تو کریم ہے انہیں کرم نوازیوں کی برسات عطا فرما دے یا اللہ تو رحیم ہے رحمتیں عطا فرما دے یا اللہ یہ عزیز دوست بھائی بیٹے بیٹیاں جہاں پر جتنے موجود ہیں ان کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں جتنی نیک تمنائیں ہیں ان نیک دعاؤں کو تمناؤں کو ان کے حق میں کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما جو صاحبان اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولاد کو اپنے بزرگوں کا والدین کا مؤدب بنا دے اے پیارے اللہ تو نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم کہ میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں یا اللہ اگرچہ ہمارے ہاتھ گناہگار ہیں یہ اس قابل نہیں کہ دعا کے لیے تیری بارگاہ میں اٹھیں مگر یا اللہ ہمیں امید ہے ہمیں یقین ہے جو تو نے قرآن مقدس پہ فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں یا اللہ اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا ہے گردنوں کو جھکا دیا ہے یا اللہ تجھے تیری شان ربوبیت کا واسطہ شان الوہیت کا واسطہ شان ستاریت کا واسطہ شان غفاریت کا واسطہ اے پیارے اللہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین